بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن کی طرف راستہ مل جانے کی صورت میں خوف کی حالت میں مقیم رہنا نادانی ہے۔ سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا آدمی مکر سے نہیں پا سکتا۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر میں ہو جاتا ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے دور رہے ورنہ برائی جلد مل جاتی ہے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ کلام کرنے سے کئی آفتیں پیش آتی ہیں، لہذا وقت اور موقع کا پاس ضروری ہے۔ جس نے تیری تعریف و تکریم کی گو تو در حقیقت اس کے لائق ہو، اس نے تجھے نقصان پہنچایا۔ نیک کام میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔ اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی نہ کر، اور ایسا بھی نہ ہو ہمت ہار جاؤ۔ جو شخص تیرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے وہ در حقیقت تیرے حق میں نہایت غلطی کرتا ہے۔ علم اور بردباری یہ نہیں کہ جب عاجز ہو تو کچھ نہ کہے، اور جب قدرت پائے تو انتقام لینے میں ہاتھ دکھائے۔ اہل نظر کے لیے ہر ایک نگاہ میں عبرت اور ہر ایک تجربے میں نصیحت ہے۔ شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے، اور اس جسم کی سلامتی پر کیوں مغرور ہوتا ہے جو جہاں بھر کی آفتوں کا نشانہ ہے۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت، اور ہر بات میں اختلاف کرنا بحث عداوت ہے۔ دوست سے دھوکہ کھانے اور دشمن سے مغلوب ہونے سے بچا رہے۔ فسق و فجور کے مقامات سے دور رہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے مقام اور اس کے عذاب کے محل ہیں۔ کسی کی سختی یا غلطی دیکھ کر اس سے مایوس نہ ہو جا۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ وقار وہ شخص ہے جسے غصہ نہ آئے۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت اس شخص پر ہے جس کی ہمت بلند مروت زیادہ اور مقدر کم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث عقل دور کرنے والی ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، اور دونوں بیویاں غم و فکر بڑھانے والی ہوں۔ جب وہ ایک بیوی کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے، اور دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو بھی یاد رکھنا۔ ہر ایک شمار شدہ چیز کم، اور ہر ایک خوشی ایک نہ ایک دن کالعدم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ زمانہ کے عبرتناک واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ جب کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم نہ ہو تو اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھا۔ جب تو کسی امر کا خوف رکھتا ہے تو اس میں داخل ہو جا،
کیونکہ ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا اس میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ سا اور برا ہے۔ جو حقوق تیرے نفس کے ذمہ فرض ہیں ان کے ادا کرنے کا تو خود اس سے تقاضا کر تاکہ اوروں کے تقاضے سے محفوظ رہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے پر ملتا ہے۔ آدمی کے چہرے کا حسن خدا تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔ صلہ رحمی کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں مگر ان میں سے قطع رحمی بہتر ہے۔ اگر اپنے دشمن پر قابو پاؤ تو اس کے شکریہ میں اسے معاف کر دو۔ انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ باطن بیمار اور ظاہر حسین ہو۔ آزادی کی حفاظت نہ کرنے والے غلامی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو شخص تجربوں سے سبق نہیں لیتا بالآخر اس کی سوچنے کی قوت ذیل ہو جاتی ہے۔ تجربہ ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیانت قوم کے ساتھ غداری ہے۔ حقیقی عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ عطا کر اسے جو تجھے محروم رکھے اور تو معاف کر دے اسے جو تجھے محروم رکھے۔ تو رشتہ جوڑے اس سے جو تجھ سے رشتہ توڑے۔ بات حق کہو اپنے دشمن کو معاف کر دو لیکن خدا کے دشمن کو نہ معاف کرو۔ نصیحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، فائدے میں رہو گے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد و معاونت طلب کرو۔ لباس اس قسم کا پہننا چاہیے جس کو عوام اور جہل دیکھ کر حسد نہ کریں اور اعلیٰ طبقے والے تم کو حقیر نہ سمجھیں۔ عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں۔ کاش لوگ اپنے حق پر راضی رہیں اور انصاف انہیں عزیز ہو جائے۔